نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 جو آداب معلم اور آداب متعلم کے بارے میں ہوگا کہ امام غزالی کے فرمان کے مطابق ایک استاد کی کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور ایک طالب علم میں کون کون سی جو ہے نا وہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سے اس سے پہلے ہم نے جو لیکچر نمبر 5 پڑھا تھا نصاب تعلیم اور طریقہ تدریس کے حوالے سے کہ امام غزالی نے نصاب تعلیم کو کن 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور طریقہ تدریس کے پڑھانے کا طریقہ کون کون سا ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے استاد اور شاگرد کے حوالے سے کہ استاد میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ امام غزالی کے نزدیک جو شخص خود کو معلم کے درجے پر فائز کرتا ہے وہ درج ذیل باتوں کا خیال رکھے، یعنی کہ ایک ایسا استاد، ایک ایسا ٹیچر، ایک ایسا معلم جو اپنے آپ کو یعنی کہ خود کو ایک ٹیچر سمجھتا ہے، اس میں درج ذیل یہ جو ہے نا وہ خوبیاں وہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1، شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے اور ان سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے، یعنی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ایسا رویہ نہ اختیار کرے کہ جس سے ان کی وہ دل آزاری ہو۔ نمبر 2، اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرے، یعنی کہ جو کچھ وہ کرے، جو کچھ وہ کہے اس پر وہ خود عمل کرے۔ یہ نہیں ہے وہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ بچوں کو سمجھا رہا ہے وہ صرف بچوں کے لیے ہی ہے، وہ خود جو مرضی کرتا پھرے، ایسی بات نہیں ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اپنے قول اور فعل میں مطابقت پیدا کرے، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ خود اس پر عمل کرے تاکہ بچے بھی اس کو دیکھ کر اس کی وہ جو ہے نا وہ پیروی کرے۔ نمبر 3، اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس معیار کے ہیں، کس لیول کے ہیں، تو جو بھی ان کا لیول ہوگا، جو بھی ان کا معیار ہوگا، جو بھی ان کی ذہنی استعداد ہوگی، انہی کے مطابق ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ گفتگو کا وہ رویہ اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد ہے تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوش آمد اور تعریف کی خواہش کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا استاد کہ جو خود کو ایک ٹیچر کے درجے پر فائز کرتا ہے، اپنے آپ کو استاد کے لگاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ وہ پڑھا رہا ہے اس کو پیسے دیے جائیں، اس کا صلہ دیا جائے یا اس کی تعریف کی جائے، اس کی خوشامد کی جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے جہاں تک ممکن ہو طلباء کو نصیحت کرتا رہے، شاگردوں کو اشاروں، کنایوں اور پیار محبت سے راہ راست پر لائے اور بری باتوں سے روکے۔ سختی کرنے سے طلباء کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ امام غزالی کا کہنا ہے کہ استاد کو بچوں کے ساتھ نرمی کا جو ہے نا وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سختی کریں گے تو وہ بچے جو ہے نا وہ پڑھائی سے باغی ہو جائیں گے اور ان سے ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی اور وہ مدرسے میں آنے سے انکار کر دیں گے، اور معلم کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ استاد کو جو کوئی مار داڑ کا کام جو ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو عزت ہے اس کی وہ کم پڑ جاتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ انتہائی ناگزیر حالات، یعنی کہ ایسے حالات میں جس میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو، شاگردوں کو اگر اس کو سزا دینا مقصود ہو تو 3 چھڑیاں جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا وہ بچوں کو لگائی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں سختی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ تھے ایک معلم کے آداب کہ ٹیچر کو کون کون سی جو ہے نا وہ خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ جبکہ اس کے بعد بات کرتے ہیں متعلم کے آداب کی، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے آداب کی، کہ اسٹوڈنٹس میں کون سی جو ہے نا وہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اس میں نمبر 1 ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے، کہ جو کچھ اس نے علم حاصل کر لیا ہے تو وہ کہے کہ بس میں نے جو کچھ حاصل کری ہے اس سے زیادہ تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، یا جو کچھ میں نے حاصل کر لیا ہے اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی اس نے حاصل کر لیا ہے اس پر وہ تکبر کا وہ جو ہے نا وہ رویہ اختیار نہ کرے، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ اپنے استاد کی جو عزت و تکریم کرتا رہے، عاجزی انکساری کرتا رہے، اپنے استاد کا جو ہے وہ ادب و احترام کرے۔ نمبر 2، استاد کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائے۔ پھر اس کے بعد ہے اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے۔ تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کرے، لیکن ایک فن یا علم پر پوری دسترس اور مہارت حاصل کرے۔ کسی ایک فن پر پوری طرح مہارت حاصل کر لینے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھے۔
کسی فن یا علم کو ایک دم اکٹھا حاصل کرنے کے بجائے تدریجاً حاصل کرے، یعنی کہ آہستہ آہستہ حاصل کرے، کہ کسی فن یا علم کو ایک دم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرنا ہے بس جلدی جلدی کرنا ہے، اس طرح ہوگا تو پھر وہ ہے نا وہ جو ہے نا وہ نفع نہیں دے گا، وہ والا علم وہ دماغ میں بیٹھے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک فن یا علم کو ایک دم اکٹھا حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو درجہ بدرجہ وہ حاصل کیا جائے، پہلے تھوڑا، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، اس طرح آہستہ 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 اس کو بڑھاتے جانا چاہیے۔ پھر اس سے پہلے انہوں نے بات کی ہے کہ کسی ایک فن پر پوری طرح مہارت حاصل کر لینے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھے، یعنی کہ ایک فن کہ جو ایک کام شروع کیا ہوا ہے جب تک وہ پورا مکمل نہ ہو جائے، جب تک اس پر پورا جو ہے وہ عبور حاصل نہ کر لے، تو دوسرا جو ہے نا دوسرے فن میں وہ قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ اس طرح کرے گا تو پھر وہ نہ پیچھے والا حاصل ہوگا، نہ آگے والا جو علم ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک فن پر پوری طرح مہارت حاصل کر لینے سے پہلے دوسرے فن میں وہ جو ہے نا وہ قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جو لیکچر نمبر 6 آداب معلم اور آداب متعلم کے حوالے سے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ایک ٹاپک وہ مکمل ہوا ہے امام غزالی کے حوالے سے، جس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی امام غزالی کا مختصر تعارف، پھر ان کے تعلیمی تصورات تھے، پھر ان کے بعد امام غزالی کے تعلیمی مقاصد، پھر امام غزالی کا نصاب تعلیم، کون کون سا انہوں نے نصاب جو ہے نا وہ تجویز کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے بات کی تھی طریقہ تدریس کی، امام غزالی کے نزدیک پڑھانے کا طریقہ کون کون سا ہے، اور اس کے بعد آج کا جو ہمارا جو چھٹا لیکچر ہے آداب معلم اور آداب متعلم کے حوالے سے کہ کون کون سی خوبیاں جو ہے نا وہ استاد اور ایک اسٹوڈنٹس میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہمارا آگے والا جو نیکسٹ لیسن ہوگا وہ ابن خلدون کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کہ جو ہماری کتاب میں وہ مینشن ہے امام غزالی کے بعد ابن خلدون، کہ ان کے تعلیمی تصورات، طریقہ تدریس اور مقاصد تعلیم کون کون سے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔